آج ہم بات کریں گے ان کنونشنل وار یعنی غیر روایتی جنگ۔ ایسی جنگ جس میں روایتی ہتھیاروں کے علاوہ غیر روایتی ہتھیار استعمال کیے جائیں ان کو کہتے ہیں ان کنونشنل یا غیر روایتی جنگ۔ اور اس میں غیر روایتی جنگ میں ایسی جنگ جس میں ایٹم بم استعمال کیا جائے اس کو ان کنونشنل۔ اٹامک بم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے استعمال کے بعد سروائیول آف دا سویلائزیشن وڈ بی اے کوسچن کہ کیا سویلائزیشن بچے گی بھی یا نہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دا وار وڈ نیور بی سیم اگین، کیونکہ ایک دفعہ ایسی جنگ ہو گئی تو دوبارہ اس کا ہونا مشکل ہے، کیونکہ پوری سویلائزیشن یہ قسم کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور نیوکلر ویپن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے پورے ارتھ یعنی پلانٹ کو تباہ کر سکے گا، اور اس کی تباہی کے بعد ایک ایسی ریپبلک بچے گی وداؤٹ ہیومن بٹ وتھ انسیکٹ ہوں گے اور کہیں کہیں گراس ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوکلر ویپنز کو ڈیلیور کیسے کیا جاتا ہے۔ نیوکلر ویپن کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو فارمولہ ہے اس کو C3J کہتے ہیں، یعنی کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن اینڈ انٹیلیجنس۔ اب اس کی ڈیلیوری کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا اور روایتی طریقہ ایئر کرافٹ، دوسرا ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، اور تیسرا SLBM یعنی کہ سب میرین لانچڈ بیلسٹک میزائل۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے 2 طریقے اتنے محفوظ نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ایئر کرافٹ کے ذریعے اس کو ڈیلیور کیا جائے یا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل استعمال کیا جائے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ایکوریٹ تو بہت ہوتا ہے، لیکن اینٹی بیلسٹک میزائل کے ذریعے اس کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ماہرین کے مطابق سب سے محفوظ طریقہ جو ہے وہ SLBM یعنی کہ سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل۔ سب میرون جو ہے وہ سمندر میں پانی کے بہت نیچے ہوتی ہے، لہٰذا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ موویبل ہوتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر بھی بیلسٹک میزائل کو لانچ کر سکتی ہے، اور اس میں مرو استعمال کیا جاتا ہے۔ مرو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا میزائل جس میں ایک سے زیادہ وار ہیڈز یعنی 8-9 وار ہیڈز استعمال کیے جاتے ہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ شہروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے مرو کے ذریعے۔ لہٰذا یہ ایٹم بم کو ڈیلیور کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اب نیوکلر ویپن کو استعمال کرنے کے بعد اس میں کچھ ٹرمیں، اس میں ٹیکٹس کیا ہیں، کیا کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ نیوکلر ٹیکٹس کیا ہیں؟ اس میں کوئی 8-10 ٹیکٹس آتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی ریاست دوسری ریاست پر جب نیوکلر ویپن یوز کرتی ہے تو فرسٹ اسٹرائک ایبیلٹی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ریاست A ریاست B دونوں کے پاس ایٹم بم اگر ہوں بھی تو ایک ریاست فرسٹ اسٹرائک کے ذریعے دوسری ریاست پر ایٹم بم استعمال کرتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی۔ اگر ریاست A نے ریاست B پر ایٹم بم استعمال کیا ہے، لیکن ریاست B کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک بم اس پر استعمال ہونے کے بعد وہ دوبارہ ریاست A پر اپنی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے ذریعے ایٹم بم استعمال کر سکتی ہے، یعنی اس نے ایٹم بم جو ہے وہ کسی دور دراز کسی دوسری شہر میں اس کو چھپا کے رکھا تھا، اب اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ فرسٹ اسٹرائک کے جواب میں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ٹیک جو ہوتا ہے وہ پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے، یعنی کہ ایک ریاست دوسری ریاست کو سرپرائز دیتی ہے۔ فرسٹ اسٹرائک میں تو اکثر ریاستوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک ریاست جو ہے وہ ہٹ کرنے والی ہے، لیکن پری ایمپٹیو اسٹرائک
ریاست اے ریاست بی کو سرپرائز دیتی ہے اور جس سے کافی اس کی تباہی بربادی کرتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کاؤنٹر فورس ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی، یعنی کہ ریاست اے ریاست بی کی ملٹری انسٹالیشن کو ہٹ کرتی ہے اور اس کی نیوی، ایئر فورس اور آرم فورسز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی۔ اس اسٹریٹجی میں ریاست اے ریاست بی کی ملٹری انسٹالیشن کے علاوہ اس کی پاپولیشن، اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا دوسرے انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے جی میگا ٹونیج، یعنی میگا ٹونیج کا مطلب ہے کہ ایٹم بم جو ریاست اے ریاست بی پر استعمال کر رہی ہے اس کی کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنے علاقے کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، اور ایک میگا ٹون جو ہوتا ہے وہ 1 ملین ٹونز آف ٹی این ٹی کے برابر ہوتا ہے، اور 1 کلو ٹن جو ہوتا ہے وہ 1000 ٹونز آف ٹی این ٹی کے برابر ہوتا ہے۔ 7ویں نمبر پر آ جاتا ہے جی تھرو ویٹ، یہ بڑا ہی لیتھل قسم کا ہوتا ہے، لیتھل پوٹینشیل ہوتا ہے ریاست دوسری ریاست کے اگینسٹ جو کہتی ہے کہ نیوکلر ویپن جو استعمال کر رہی ہے اس کا ویٹ کتنا ہے، وہ کتنے علاقے کو ڈسٹرائے کرے گا۔ 8واں ٹیکٹ جو نیوکلر ویپن استعمال کرتی ہے ایک ریاست دوسری ریاست کے خلاف، اس کو کہتا ہے CEP، سرکولر ایرر پرابلم، یعنی کہ ایسا ریڈیس سلیکٹ کرنا جس پر وہ ایٹم بم استعمال کر سکے گی اور اس ریڈیس میں کتنا وہ ایفیکٹولی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرے گی اور کتنے علاقے کو ڈسٹرائے کر سکے گی۔ 9واں طریقہ ہوتا ہے SIOP، یعنی سنگل انٹیگریٹڈ آپریشنل پلان۔ اس میں ریاست ایک لسٹ ٹارگٹ کی تیار کرتی ہے کہ ہم نے کس کس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے، پھر اس لسٹ کے مطابق اپنے ویپن جو ہے اس کو ڈپلوائے کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے۔ 10واں ٹیکٹ جو ایک ریاست استعمال کرتی ہے اس کو کہتے ہیں اوور کل۔ اس میں ایک ریاست دیکھتی ہے کہ جب اس نے ایٹم بم کا استعمال کیا ہے تو اس نے کتنی ڈسٹرکشن کی ہے، کتنے لوگوں کو کل کیا ہے، کتنے ملین لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، کتنی ملٹری انسٹالیشن، پاپولیشن، سویلین انسٹیٹیوشن تباہ کیے ہیں۔ لاسٹ پہ آ جاتا ہے ہارڈننگ، یعنی کہ ایسا ٹیکٹ اگر ایک ریاست کے پاس ایٹم بم ہے لیکن دوسری ریاست اس کو تباہ کرنے کے دھانے پر ہے کہ میں نے اس کو تباہ کرنا ہے، تو وہ ریاست اس کو کیسے چھپاتی ہے، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، کبھی وہ انڈر گراؤنڈ بنکر میں لے جاتی ہے، کبھی ICBM میں، اور کبھی سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل میں لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ریاست اپنے ایٹم بم کو دوسری ریاست سے کس طرح چھپاتی ہے، اپنے نیٹ ورک کو کتنا ایفیشینٹ کرتی ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ٹیکٹ کے بعد جب ایک ریاست نیوکلر کیپیبلٹی حاصل کر لیتی ہے تو دوسری ریاست کو کیسے مجبور کرتی ہے۔ 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب امریکن نے کیپیبلٹی حاصل کر لی تو اس کے مد مقابل دوسرا جو تھا وہ رشیا تھا، یعنی وہ ایک بائی پولر سسٹم تھا جس میں امریکہ نے رشیا کو اتنا مجبور کیا، اتنی کوہرسو ڈپلومیسی کی، اتنی بارگیننگ کی رشیا کو، بات پر امریکن جو تھنک ٹینک تھے، امریکہ جو ڈیسیژن میکر تھے، امریکن پریزیڈنٹ یا دوسرے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھے، وہ بات پر رشیا کو دھمکی دیتے تھے کہ ہم نیوکلر سنڈے پنچ کریں گے، یعنی نیوکلر بم ماریں گے۔ لیکن جب رشیا نے اٹامک کیپیبلٹی حاصل کر لی تو یہ فیز جو تھا وہ ڈیٹرنس میں بدل گیا، جس کو کہتے ہیں 1963 سے 1983 تک، اس دور کو کہتے ہیں میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن۔
اب امریکہ کو پتہ چل گیا کہ رشیا کے پاس بھی کیپیبلٹی آ گئی ہے، اب ڈسٹریکشن ہوگی تو میوچل ہوگی، یعنی جتنی رشیا کی ہوگی اتنی امریکہ کی بھی ہوگی۔ اب امریکہ نے کیا کرنا استعمال کر دیا کہ اپنے اٹامک ویپنز کو تھوڑا سا ریڈیوس کر لیں، تو پہلے سالٹ شروع کیا، یعنی کہ اسٹریٹجک آرم لمیٹیشن ٹاپ، کہ آرمز کو تھوڑا سا لمیٹڈ کیا جائے، لیکن اس کے بعد اس نے پھر سٹارٹ شروع کر لیا، اسٹریٹجک آرم ریڈکشن ٹاک، یعنی کہ آرمز کو لمٹ نہ کیا جائے بلکہ ریڈیوس کیا جائے۔ پھر 1983 سے 1993 تک امریکہ کی یہ جو اوفینسو پالیسی تھی یہ ڈیفنس میں بدل گئی۔ امریکہ نے پھر اسٹار وار شروع کر دی، اور اس میں ایسا کہ 1983 سے 1993 تک یہ افینس کی پالیسی تھی، یہ ڈیفنس میں بدل گئی۔ اب امریکہ کو یہ ہو گیا کہ کہیں میرا اٹامک کیپیبلٹی جو ہے وہ رشیا تباہ نہ کر دے، لہٰذا اس نے اسپیس میں جا کر کام کیا کہ جس کو وہ کہتے تھے اسٹریٹجک ڈیفنس انیشیٹو، اسپیس میں ایسا تیار کیا جائے جس میں یہ اپنے اٹامک کیپیبلٹی کو محفوظ کیا جا سکے، جس کو وہ کہتے تھے اسپیس وار۔ جب 1993 کا ایرا آتا ہے اس وقت تک کولڈ وار ختم ہو چکی ہوتی ہے اور رشیا ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہے، اور اب پالیسی جو تھی وہ ٹرپل ایس میں بدل جاتی ہے، یعنی کہ شفٹنگ اسٹریٹجک سچویشن۔ اس میں دونوں ممالک جو ہیں اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آرمز کو نہ صرف کنٹرول کیا جائے بلکہ ان کو ریڈیوس کیا جائے، یعنی 70 کے ڈیکٹ میں جو سٹارٹ شروع کیا تھا اس وقت وہ کمپلیٹ نہ ہو سکا، لیکن 90 کے ڈیکٹ میں بہت سے اٹامک ویپن جو تھے انہوں نے ریڈیوس کر دیے، جس کو وہ اپنی ٹرمینالوجی میں کہتے تھے کہ ڈیپ کٹ کیا ہے۔ یوکرائن کے پاس تقریباً 2000 کے پاس کے قریب اٹامک ویپن تھے، وہ تمام بڑی سپر پاور نے ان سے لے لی اور ان کو کوئی سیکیورٹی ایشورنس دی۔ اس طرح 2003 کے بعد اس میں کچھ مزید ریڈیوس کیا گیا۔ 2003 کے بعد تقریباً سپر پاور کے پاس پھر بھی 20,000 کے قریب اٹامک وار ہیڈ تھے۔ تو یہ تھی آج ہماری ان کنونشنل وار، اس کی ڈیفینیشن، اس کی ڈیلیوری کے ٹیکٹ اور بڑی ریاستوں کی پالیسیاں۔ خدا حافظ۔